کسی بھی ملک کی بندرگاہیں مناسب انفراسٹرکچر کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں کراچی پورٹ اور بن قاسم تک رسائی کے حوالے سے اکثر شکایات رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی تک ریلوے کو بھی ان پورٹ سے نہیں جوڑا جا سکا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی ان دنوں واشنگٹن میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک کی اہم بندرگاہوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے، اور پاکستان کے پاس نیٹو کی سپلائی کی واپسی کو ہینڈل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ نیا ٹریک ہم لے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پپری میں مارشلنگ یارڈ ہے، وہاں تک وہ 40 سے 45 کلومیٹر ہے فرام دا پورٹ۔ سو جو بھی کنٹینر جو بھی ادھر ہم بنا دیں گے کارگو ایریا، تو ٹرین سے ٹریفک نکل جائے گا تاکہ ایز ہو جائے کراچی کے شہر۔ یہ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، 1.5-2 سال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ We are capable of handling it. I want to state it on the record that we are capable. Between Port Qasim and KPT, we'll handle the cargo. No big deal. گوادر سے بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن آف دا پورٹس کچھ ہو رہا ہے اس پر؟ I'm pushing it, انشاءاللہ، لیکن اندر کے انٹرنل چیلنجز بھی تو ہے نا۔ It may be my pet project, but it might not be pet project to a lot of people because digitization brings in what? Transparency. Human interaction کم ہوتا ہے تو ٹرانسپیرنسی بڑھ جاتی ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کا پوٹینشیل کتنا ہے بلو اکانومی کا؟ پہلے ہم نے اپنے پورٹس کی کیپیسٹی اور ایفیشنسی کو بڑھانا ہے، اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں سے جو یہ گلوبل کانسیپٹس بلو اکانومی کے بن رہے ہیں دین وی کین ٹیپ انٹو دیم۔ گوادر پورٹ کتنی آپریشنل ہے؟ گوادر پورٹ نیڈس 2 things. Three things. Number 1, connectivity to the rest of the country، جو کہ ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے بن رہی ہے۔ اس میں کچھ چیلنجز تھے لوکل فشرمین کے، وہ میں نے چائنیز گورنمنٹ سے درخواست کی ہے، ایمبیسڈر سے، کہ وہ ایڈریس کر دیں ذرا وہ، کیونکہ جس طرح وہ بنائی تھی انیشلی پلان ہوئی تھی، جو ہمارے ماہی گیر ہیں جو وہ صدیوں سے وہاں بیٹھے، ان کا راستہ بند ہو رہا تھا ان کی ویسلز کا، تو ہم نے ان کو کہا ہے وائڈننگ، ایک جگہ سے جہاں وہ پانی کراس کرتی تو وائڈننگ آف دا انڈر سورٹ آف دا ٹنل فار دا شپس اینڈ فار دا بوٹس اینڈ تھوڑا ہائٹ کریں، تو وہ تھوڑا سا وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ روڈ لنک سے پھر کنیکٹ ہو جائے گا۔ آئیڈیلی شوڈ آلسو گیٹ لنکڈ ود ریلوے ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری، ناردرن پاکستان۔ دوسرا، گوادر میں امیجیٹلی ڈی سیل پلانٹ، جو کہ میں نہیں کر سکتا، میرا دیکھیں گوادر از GDA اینڈ GPA۔ GDA از گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، GPA is گوادر پورٹ اتھارٹی۔ گوادر پورٹ اتھارٹی از انڈر می، ڈیولپمنٹ اتھارٹی انڈر دا گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، پھر وہ پلاننگ ڈویژن اور سی پیک اور سارا کچھ۔ تو پورٹ کے اندر جو پانی ہے وہ تو آ رہا ہے، بٹ ہمیں تو شہر میں بھی دینا ہے۔ بجلی آج تک آپ پروڈیوس نہیں کرتے، آپ ایران سے لے رہے ہیں بجلی، وہ بھی آپ کی نہیں ہے۔ تو گوادر میں آپ کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی، بٹ گوادر کے پورٹ کے سامنے سے 75-80% آف دا ورلڈز انرجی مووز ماؤتھ آف پرشین گلف، تو وہ جتنا پوٹینشیل وہاں ہے وہ تو جو کہتے ہیں نا گوادر از اے گیم چینجر، میں کہتا ہوں گوادر کین بی اے گیم چینجر اف یو پلیس اٹ پراپرلی۔ ٹارگٹ کیا تھا اب دورے کا اس کا اور کہاں تک اچیو ہوا؟ دیکھیں جی، میں آیا تھا سیرا ویک ایک ہوتا ہے کہ اٹس این انرجی کانفرنس ان ہیوسٹن، ون آف دا لارجسٹ، تو مجھے میں وہاں آیا تھا، ایک تو ایگزان موبل نے بھی دعوت دی تھی کیونکہ وہ دے وانٹ ٹو سیٹ اپ این LNG ٹرمینل ان پاکستان، دے آر ون آف دا فیو ہو وانٹ، سو آئی میٹ ایوری بڈی۔ مور اسپیسیفکلی ایگزان وہاں ڈرلنگ کر رہا ہے، ENI کے ساتھ پارٹنرشپ میں آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے،